جب قدرت کو کوئی مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے نا، تو اس کا جواب کبھی کبھی بہت ہی غیر متوقع جگہ سے آتا ہے۔ آج کی کہانی ایک ایسے ہی جواب کے بارے میں ہے، ایک ایسا جواب جو اتنا عجیب ہے کہ اس پر یقین کرنا مشکل ہو جائے، لیکن یہ ہمارے ماحولیاتی نظام کی بحالی کے بارے میں ایک بہت گہری سچائی بتاتی ہے۔ تو آئیے اس مسئلے کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ تصور کریں، یہ 1948 کا سال ہے۔ آپ کے پاس 76 بیورز ہیں جو شہری علاقوں میں تھوڑی بہت پریشانی کا باعث بن رہے ہیں۔ اب انہیں ایک ایسی جگہ منتقل کرنا ہے جو بہت دور ہو، بالکل جنگل کے بیچ میں، جہاں وہ ماحول کے لیے اچھے ثابت ہو سکیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں تک جانے کے لیے کوئی سڑک نہیں ہے، اور انہیں پیدل لے کر جانا تو خیر یہ تو بالکل ناممکن ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ سوچیں ذرا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، پیراشوٹ۔ یہ کسی لطیفے کی شروعات لگتی ہے نا؟ لیکن یہ ایک حقیقی اور ناقابل یقین حد تک ذہین منصوبے کا حل تھا۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب وسائل تو کم تھے، لیکن لوگوں کی ایجاد کرنے کی صلاحیت عروج پر تھی، یہاں تک کہ جنگلی حیات کے انتظام میں بھی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ لوگ آئیڈاہو کے نئے ترقی یافتہ علاقوں میں آباد ہو رہے تھے، اور وہاں ان کا ٹکراؤ بیورز سے ہونے لگا۔ اب بیورز تو وہی کر رہے تھے جو ان کی فطرت ہے، یعنی ڈیم بنانا۔ تو انہیں مارنے کے بجائے ایلمو ہیٹر نامی ایک آفیسر نے ایک بالکل ہی نیا انقلابی آئیڈیا پیش کیا۔ انہوں نے پہلے جیرونیمو نامی ایک بیور پر اس کا تجربہ کیا، اور جب وہ کامیاب رہا تو اگست 1948 میں پورے آپریشن کو ہری جھنڈی دکھا دی گئی۔ اس ڈیزائن کی جو خوبصورتی ہے نا، وہ اس کی سادگی میں ہے۔ یہ کوئی ہائی ٹیک چیز نہیں تھی، یہ ایک بہت ہی ہوشیار ڈیزائن تھا جس میں پہلے سے موجود چیزیں استعمال کی گئیں۔ دیکھیں، 2 لکڑی کے ڈبوں کو ایک سوٹ کیس کی طرح جوڑا گیا تھا۔ جب اسے جہاز سے گراتے تو بھاری لچکدار بینڈ اسے بند رکھتے، لیکن جیسے ہی ڈبہ زمین سے ٹکراتا، اس جھٹکے سے بینڈ کھل جاتے اور ڈبہ کھل جاتا، جس سے بیور آرام سے باہر نکل آتا۔ یہ کم وسائل میں مسئلے حل کرنے کی ایک شاندار مثال ہے۔ اور نتائج سے صاف ظاہر ہے کہ یہ طریقہ کتنا کامیاب تھا۔ صرف ایک بیور کی موت ہوئی، اور وہ بھی شاید اس لیے کہ وہ پرواز کے دوران ہی ڈبے سے باہر نکل گیا تھا۔ 76 میں سے 75 کی بقا کی شرح، یہ جنگلی حیات کی کسی بھی منتقلی کے لیے ناقابل یقین ہے، خاص طور پر اتنے جرأت مندانہ آپریشن کے لیے۔ تو یہ سب ہمیں ایک بڑے سوال کی طرف لے آتا ہے۔ آخر آئیڈاہو کو اس طرح بیورز منتقل کرنے کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ اس عجیب و غریب حل کے پیچھے ایک بہت گہری ماحولیاتی تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ جیسا کہ نیشنل جیوگرافک نے بھی بتایا، یہ کوئی اٹکل پچھو آئیڈیا نہیں تھا، یہ ایک حقیقی مسئلے کا عملی حل تھا۔ زمینی منتقلی کے طریقوں میں اکثر بیورز کی اموات بہت زیادہ ہوتی تھیں، اس لیے پیراشوٹ کا منصوبہ جتنا بھی عجیب لگے، دراصل سب سے زیادہ انسانی اور مؤثر آپشن تھا۔ تو اصل کہانی یہ ہے، کئی صدیوں تک کھال کی تجارت چلتی رہی، خاص طور پہ فیشنیبل فیلٹ ہارٹس کے لیے، اور اس تجارت نے بیورز کو تقریباً ختم ہی کر دیا تھا، یعنی 10 میں سے 9 بیورز ختم ہو گئے تھے۔ سوچیں تو صحیح، ہم نے ایک ایسے جانور کو ناپید ہونے کے قریب پہنچا دیا تھا جو پورے بر اعظم کے دریاؤں اور ندیوں کا نقشہ بناتا تھا، اور اس کے جو اثرات تھے وہ اب سامنے آنا شروع ہو رہے تھے۔ یہ سلائیڈ فرق کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ بیورز کے بغیر ندیاں سیدھی اور تیز بہنے لگتی ہیں، زمین کو کاٹتی ہیں، سیلاب کا باعث بنتی ہیں، اور خشک موسم میں سوکھ جاتی ہیں۔ اور بیورز کے ساتھ پانی کا بہاؤ سست ہوتا ہے، دلدلیں بنتی ہیں، اور پانی ذخیرہ ہوتا ہے جو پورے ماحولیاتی نظام کو سہارا دیتا ہے۔ یہ 2 بالکل مختلف دنیا ہیں۔ تو آئیے اب اس بات پر غور کریں کہ آخر یہ جانور اتنے اہم کیوں ہیں۔ یہ صرف ڈیم نہیں بناتے، یہ پورے کے پورے لینڈسکیپ کے معمار ہیں۔ سائنسدان انہیں کی سٹون سپیشیز کہتے ہیں، اور یہ ایک بہترین اصطلاح ہے۔ یوں سمجھیں جیسے ایک محراب میں جو سب سے اوپر والا پتھر ہوتا ہے، اگر آپ اسے ہٹا دیں تو پوری عمارت گر جاتی ہے۔ بیورز بھی پانی کے ماحولیاتی نظام کے لیے وہی کام کرتے ہیں، وہ اسے جوڑ کر رکھتے ہیں۔ ذرا ان کی ٹول کٹ تو دیکھیں، وہ ڈیم بناتے ہیں جو پانی کو ذخیرہ اور صاف کرتے ہیں، وہ ایسے مسکن بناتے ہیں جو انگنت دوسری مخلوقات کو سہارا دیتے ہیں، اور آج کی دنیا میں جو چیز سب سے اہم ہوتی جا رہی ہے وہ یہ کہ وہ سیلاب، خشک سالی اور یہاں تک کہ جنگل کی آگ کے خلاف ایک قدرتی دفاعی نظام بناتے ہیں۔
یہ ایک حیران کن حقیقت ہے۔ آگ کے موسم جو ہر سال بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، بیورز لفظی طور پر ایسے گیلے سرسبز علاقے بنا رہے ہیں جو آگ کو پھیلنے سے روکتے ہیں۔ وہ ہمارے ماحول کو زیادہ لچکدار بنا رہے ہیں۔ تو اب اس تاریخی کہانی کو آج کے سب سے بڑے چیلنج یعنی موسمیاتی تبدیلی سے جوڑتے ہیں، کیونکہ یہ صرف تاریخ کا قصہ نہیں، یہ ہمارے مستقبل سے جڑا ہے۔ آج پیراشوٹ تو شاید استعمال نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہی بنیادی اصول اپنایا جا رہا ہے۔ ماہر ماحولیات بیورز کو ان علاقوں میں واپس لا رہے ہیں جہاں ان کی ضرورت ہے، اور کبھی کبھی انہیں بیور ڈیم اینالوگس یعنی انسانوں کے بنائے ہوئے چھوٹے ڈیم فراہم کر کے مدد کرتے ہیں تاکہ بیورز کو وہاں اپنا کام شروع کرنے میں آسانی ہو۔ ان فوائد کی صرف ماحولیاتی اہمیت نہیں بلکہ ایک ٹھوس معاشی قدر بھی ہے۔ ماہرین اقتصادیات اسے استعمال کی قدر اور غیر استعمال کی قدر میں تقسیم کرتے ہیں۔ استعمال کی قدر جیسے ماہی گیری سے ہونے والی آمدنی، اور غیر استعمال کی قدر وہ اطمینان ہے جو یہ جان کر حاصل ہوتا ہے کہ ایک صحت مند ماحولیاتی نظام موجود ہے، چاہے ہم اسے براہ راست استعمال نہ بھی کریں۔ اب ذرا اس نمبر پر غور کریں، اربوں ڈالر۔ یہ قیمت ہے صرف ایک کام کی، یعنی ندیوں کو اتنا ٹھنڈا رکھنے کی کہ مچھلیاں زندہ رہ سکیں۔ اگر یہی کام انسانوں کو کرنا پڑتا تو اتنے اربوں ڈالر لگتے، اور بیورز وہ یہ کام بالکل مفت میں کرتے ہیں، ہے نا کمال کی بات؟ یہاں فرق بالکل واضح ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے مصنوعی ڈیم پر لاکھوں خرچ ہو سکتے ہیں اور اسے مسلسل دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری طرف بیورز کے ایک جوڑے کو منتقل کرنے پر چند ہزار ڈالر لگتے ہیں، اور پھر وہ خود ہی کام سنبھال لیتے ہیں، نسل در نسل۔ اور اس کا اثر دوسری اہم مخلوقات پر بھی پڑتا ہے۔ سالمن جیسی مچھلیاں بیورز کے بنائے ہوئے ٹھنڈے پیچیدہ ماحول میں پھلتی پھولتی ہیں۔ تو جب ہم بیورز کو واپس لاتے ہیں تو ہم صرف ندیوں کو بحال نہیں کر رہے ہوتے، ہم پوری فوڈ چین کو بحال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب ہمیں اسی بنیادی سوال پر واپس لے آتا ہے، ہم ان جانوروں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ ایک مسئلہ ہے جسے قابو کیا جانا چاہیے، یا ایک ایسا حل جسے اپنایا جانا چاہیے؟ 1948 میں آئیڈاہو میں ہونے والے اس عجیب و غریب پیراشوٹنگ آپریشن سے لے کر آج موسمیاتی تبدیلی کے خلاف جنگ تک سبق بالکل واضح ہوتا جا رہا ہے۔ جب ہم قدرت کے اپنے انجینئرز کو ان کا کام کرنے دیتے ہیں تو وہ ایسے لچکدار اور زندگی سے بھرپور مناظر بناتے ہیں جن کی آج ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔